کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا اسم اعظم موجود ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت دروازے کھول دیتی ہے؟ وہ اسم اعظم جس سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ آپ کی مشکل آسان اور حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو وہی راز بتانے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی زندگی بدل دے گا بلکہ آپ کو اللہ سے قریب کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کے اپنے چینل سیکھو وظیفہ پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسم اعظم سے ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ پر۔ یہ وہ موضوع ہے جسے سن کر ہی دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے تو رحمتوں کے در کھل جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو نہ صرف اس وظیفے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا بلکہ کچھ ایسے روحانی راز بھی بیان کروں گا جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسم اعظم کی حقیقت حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے اور ان پر عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ علماء کے مطابق ان 99 ناموں میں کچھ ایسے خاص نام ہیں جو اسم اعظم کہلاتے ہیں۔ جب ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ مشہور اذکار جو اسم اعظم میں شامل ہیں: یا حی یا قیوم برحمتک اغثی، اللہ رحمان رحیم الحی القیوم ذی الجلال والاکرام۔ ان اذکار کو بڑے بڑے اولیاء کرام اور صوفیاء نے مجرب پایا ہے۔ وظیفے کا طریقہ: یہ وظیفہ بہت آسان ہے لیکن دل سے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس کے اول اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں کیونکہ درود پاک کی برکت سے قبولیت میں جلدی ہوتی ہے۔ وہ دعائیں وہ وظائف جلدی اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ درمیان میں پھر 313 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک اغثی پڑھیں۔ آخر میں اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں۔ یہ عمل فجر یا تہجد کے بعد کیا جائے تو زیادہ اثر واقعہ برائے اثر۔ ایک میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ بزرگوں کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس سے زندگی کے ہر دروازے بند نظر آ رہے تھے۔ ایک عالم نے اسے یہی ذکر سکھایا: یا حی یا قیوم برحمتک اغثی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس نے یقین کے ساتھ اس وظیفے کچھ ہی دنوں میں اس کی مشکل آسان ہو، اس کے کاروبار میں برکت آ گئی اور دل کو سکون حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کے دل کے یقین اور زبان کی دعا کا وہ خزانہ ہے جس کے ذریعے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا۔ اہم نصیحت: وظیفہ کرتے وقت صرف دنیاوی مقاصد نہ رکھیں بلکہ نیت کریں کہ یہ ذکر اللہ نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جب دل کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ پاک خود بندے کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسم اعظم ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ جو میں نے دعا عرض کی ہے نا، یہ واقعی ایک اسم اعظم کا اثر رکھتی ہے۔ آپ ان کو جو پڑھیں گے نا جب، انشاءاللہ تعالی آپ ان کے فوائد دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ بے حد مفید ہے ہر حاجت ہر مشکل آسان کرنے کے لیے۔ جس نیت سے پڑھیں، اگر آپ کے رزق میں بے برکتی ہو چکی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، یا کوئی اور مقصد ہے، بے گھر ہو چکے ہیں، گھر چاہیے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، ایسی مشکل ہے تو اس سے حل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ تھا اسم اعظم سے دعا کی قبولیت کا راز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی مشکلات آسان ہو، دل کو سکون ملے، ہر حاجت پوری ہو، تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یاد رکھیں،
دعا مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، بس دل سے یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور مزید ایسے وظائف روحانی راز جاننے کے لیے ہمارا چینل سیکھو وظیفہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اس پر انشاءاللہ اس طرح کی اسم اعظم کے راز دعا رد نہیں ہوگی، اس طرح حاجت پوری ہوگی، یہ بڑی سے بڑے وظائف، رزق میں برکت کے وظائف، پریشانیاں دور کرنے کے وظیفے، بے برکتی رزق میں ختم کرنے کے وظیفے، رزق کے دروازے کھولنے ہوں تو اس طرح کے وظائف آپ کو ہمارے اس چینل پر ملتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے چینل پر اسی طرح کی معلومات ملتی رہے گی، ایسی پرفیکٹ معلومات جو بزرگوں کے آزمودہ وظیفے ہوتے ہیں وہی میں عرض کر دیتا ہوں، وہی عرض کرتا ہوں اس چینل پر۔ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دوبارہ کسی اور ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔